فاروق بھائی آپ سربراہ ہیں قائمہ کمیٹی برائے پرائیویٹائزیشن کے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اب تو فائدے میں چلی گئی, اب ہو جائے گی؟ دیکھیں ٹو لٹل ٹو لیٹ نا. میں کہتا ہوں کہ ملازمین کے کچھ بنیادی حقوق ہے, بس اس کے اوپر آپ اپنا تھوڑا زور لگا دیں, اور باقی جو چیزیں جیسے 200 ارب کا جو قرضہ ہے وہ بھی آپ پاس آن کر رہے تھے نا پرائیویٹ, کر لیا نا وہ, اس میں سے 50 ارب اب کم کیا. پھر ایک سیلز ٹیکس لگتا ہے, نئے طیارے آپ خریدیں گے 18% اس پہ سیلز ٹیکس ہے. تو آپ اپنی ایئر لائن کو نہیں گرو کر سکتے, آپ پرائیویٹ باقی ایئر لائن بھی منجمد ہے, آپ اوپن کریں نا, سیلز ٹیکس نہ لیں, ان کی انکم کو بڑھنے دیں. انکم بڑھے گی تو اس پہ انکم ٹیکس آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں قائمہ کمیٹی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انکم کو بڑھنے دیں, تو وہ ٹیکس معاف ہو گیا ہے. تو اب یہ دو چیزیں نرم کی گئی ہیں, تو امید ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے. ورنہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں جو ایسوسیشن ہے ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہی ہمت کریں, کوئی لے نہیں رہا تو آپ ہی ہمت کر کے کوئی بٹ تو دیں, شاید ہو جائے آپ کے, مطلب 32 جہاز تو ہمارے کم از کم آپ کو مل جائیں گے. انہوں نے دی کوئی بٹ؟ انہوں نے کہا پھر ہم سوچتے ہیں. اس پر بھی سوچ رہے ہیں, کباڑی مارکیٹ والے بھی انہوں نے بھی یہی کہا. اچھا تو یہ اس کا کیا ہوگا آپ کی اسٹیل مل کا؟ اس کو بھی ساتھ لگا دیں, بائی ون گیٹ ون فری. اچھا مطلب میں اس لیے ساری باتیں غیر سنجیدہ کر رہا ہوں, اندر سے بہت رنجیدہ ہوں, دکھ ہے ان ساری باتوں کو دیکھ کر. لیکن یہ کہ ہم بھی کتنا اسٹریس لیں گے بھائی, ہم بھی تو یہ وینٹ آؤٹ کریں گے نا اپنے اسٹریس کو, اپنے غبار کو. یعنی آپ موقع دے رہے تھے تو میں کر رہا ہوں. یہ صورتحال مشکل ہے, لیکن یہ کہ پاکستان کے جو انٹرپرونرز ہیں نا ان کو بھی تھوڑا سوچنا ہوگا. پی آئی اے کے پاس راؤٹس اچھے آگے, دیکھیں یورپ کا راؤٹ کھل گیا ہے, یو کے کا بھی کھل جائے گا, اور پھر اس کے بعد یو ایس اے کی بھی باری آئے گی. تو آگے راؤٹس اس کے سب سے بڑے ایسیٹ ہیں, جو اس کے وہ جو راستے ہیں, وہ اگر یہ جو لے گا وہ تو پرائیویٹ میں جیسے ہی جائے گا, مجھے لگتا ہے یو کے کا کھل جائے گا, کیونکہ لوگوں کو بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, مگر جو پیسہ لگاتا ہے, جو سرمایہ لگاتا ہے, وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, امن و امان دیکھتا ہے, وہ تھوڑا سے حوصلہ مند ہے. یہ روٹ کھلے ہیں نا جب سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بڈز آنی چاہیے, بہتر آنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ 10 ارب مناسب نہیں تھی, انہوں نے لگائی تھی میرے خیال میں کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے 85 ارب لگائی تھی, انہوں نے 10 ارب دی, کہیں بیچ میں ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہی فرق تھا نا. اب کیا ہوگا؟ اب میرے خیال میں 2 شرط شرائط تھیں وہ واپس لے لی نا حکومت نے. اب اچھی بیڈ آئی, مجھے لگتا ہے اب اچھی بیڈ آئے گی. کہاں تک آ جائے گی آپ کو اندازہ؟ 50-60 آنی چاہیے, یہ میری رائے ہے. میں انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے 80 سے بھی اوپر آئے, کمپٹیشن ہے. پرائیویٹائزیشن کے ایجنڈے پہ تو بہت کچھ تھا, اس میں ہماری ڈسکوز بھی تھیں, اس میں اسٹیل مل بھی ہے, اس میں نے میٹنگ 2 روز بعد رکھی ہے, اس میں حیدرآباد ہے, 2 ڈسکوز اور ہیں پنجاب کی, تو ان پہ کیا پروگریس ہوئی ہے وہ ہم لیں گے. ان میں کوئی بہتری HBFC ہے اس کے اوپر ہم لے رہے ہیں. جی ان تمام اداروں میں کوئی بہتری کی ہے, یعنی اس کے اندر جو خامیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, ان کو دور کیا ہے؟ دیکھیں کچھ ڈسکوز تو ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی خسارے میں ہیں, کچھ ایسی ہیں جو بہت منافع بخش ہیں. تو اس پر سوال ہو رہا ہے کہ پھر ان کو کیوں پرائیویٹائز کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل ہے بہت, اور یہ ریونیو ٹیپ کر سکتی ہے, اور یہ ریونیو لا سکتی ہے, اور اس میں مطلب اس میں ان کے دلائل میں بھی وزن ہے. تو اگر وزن ہے, لاجک ہے اور ریزن ہے, سمجھ میں بات آتی ہے, تو پھر کیوں نہیں, پھر ان کو بھی کیا جائے. کیونکہ ایسا نہ ہو باقی کو دیکھ کے وہ بھی خراب ہو جائیں. ہمارے یہاں تو یہ برائی جو ہے وہ زیادہ تیزی صلاحیت کرتی ہے, اور اچھائی جو ہے وہ اس کو پھیلنے میں وقت لگتا ہے. اور ویسے بھی ٹو ڈو بزنس از ناٹ دی جاب آف دی گورنمنٹ, یہ تو ہے ہی پرائیویٹ سیکٹر کا کام. ہمارے پاس یہ والا خیال ہے, اسی لیے تو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اب تک حکومت رتی برابر 1 انچ آگے نہیں بڑھی پرائیویٹائزیشن پر. چھوڑے نا ان تمام چیزوں کو, یہ 200 آپ کی کوئی آرگنائزیشنز ہیں جو خون چوس رہی ہیں, ان کو چھوڑیں, ایسا نکالیں, مگر بلیڈ کر رہی ہیں. خیر آپ نہیں کر پائے, ابھی تک نہیں کر پائے. یہ تو حکومت کی پرفارمنس ہے جسے عوام پھر دوبارہ جج کریں گی. بجلی کی کچھ قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور پانی آ رہا ہے انشاءاللہ کراچی کا. نہیں مگر نہ تو گیس آ رہی ہے, نہ تو گیس آ رہی ہے. تو ان 2 کاموں سے بڑا واسطہ ہے آپ کی حکومت کے آنے کے بعد, یعنی آپ کی اتحادی حکومت آنے کے بعد, نہ تو پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے. اگلی حکومت آئے گی تو گیس اس سے بھی کم ہو جائے گی, کیونکہ اس کی کوئی فیوچر کی پالیسی نہیں ہے. اور جو باہر سے گیس آپ لے رہے ہیں وہ مہنگی ابھی بھی شہباز شریف صاحب کوئی پالیسی نہیں بنا رہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ پچھلی حکومت نے کوئی پالیسی بنا کے نہیں دی, تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے کے لیے کیا بنائیں. اپنا وقت سب پورا کر رہے ہیں بھائی, ساری بات ایسا ہی. یہی مجھے تو کہیں پر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی گیس کی پالیسی, کوئی توانائی کی پالیسی, اور کوئی مربوط پالیسی ساری چیزوں کی ہو. اگر بڑے ڈیم نہیں بن رہے تو یار چھوٹے ڈیم جلدی مکمل کر لو. پھر تھرکول جو ہے, اگر وہ لگنائٹ کا ہے, وہ
ٹرانسپورٹیشن میں 2 دن بعد ٹرین میں جل جاتا ہے، تو وہیں پر جتنے پلانٹ لگا سکتے ہیں آپ کا فیوچر ہے. پھر ریکارڈ خدا کا شکر ہے ان کی قسمت اچھی کہ ان کے آتے آتے وہ ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. اب 1-2 سالوں میں جب سونا اور یہ تانبا نکلے گا، یہ بھی پاکستان کا ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے.